محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکی والسوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلے کا حل پوچھنا ہے، مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، سوال جواب کی نشست ہے۔ انشاءاللہ جو سوالات آئے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم سارے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال آیا ہوا ہے کہ آپ نے کل کی گفتگو میں یہ کہا کہ انبیاء کی فضیلت جو ہے وہ اس طریقے سے نہ بیان کی جائے کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عیسائی سے ہم یہ کہیں کہ تمہارے نبی ایک علاقے کے نبی ہیں یا بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، تو کیا اس طریقے سے بیان کرنا بھی توہین ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر یہ آدمی بیان کرتے وقت اس کے ذہن میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی بنیاد پر یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے نبی لوکل ہیں اور ہمارے نبی انٹرنیشنل ہیں، اگر یہ فضیلت کے طور پہ بیان کر رہا ہے تو یہ حقیقت ہے، بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے دماغ میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے تو پھر ایسا شخص اس جملے کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک سوال صاحب نے پوچھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں؟ وضاحت فرمائے۔ یہ اس قسم کے جو سوال ہوتے ہیں، سوال پوچھنا چاہیے سینے پر ہاتھ حدیث باندھنے کی کہاں ہے۔ آپ مجھے باؤنڈ کر رہے ہیں کہ بخاری بولیں یا مسلم بولیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے جس پر ہم کو جواب دینا، یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ آپ کو سب جس نے بھی سوال کیا اس کو سوال کرنا چاہیے تھا۔ لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں، نام نہیں لکھ رہے پیچھے۔ اب میرے پاس 1000 نمبر اس میں ریکارڈ ہیں، اس کے علاوہ وہ نمبر ہے، تو یہ بہرحال سوال کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ایسے سوالات کریں جس سے ہمارا روز آنے کا جو ہے ہماری سوسائٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا ہے، مختصر زاد المعاد، آپ کے حولی میں ملتی بھی ہے کتاب وہ۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا تو درکنار، ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ ہاتھ کہاں باندھا جائے، سینے پر یا ناف پر یا ناف کے نیچے، کوئی بھی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہی ہے کہ ہاتھ باندھا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مالکی جو لوگ ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ باندھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اسی کتاب میں زاد المعاد، مختصر زاد المعاد میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث اس میں صحیح ہے تو وہ حدیث ہے جس پر حناف کا عمل ہے، ناف پر ہاتھ باندھنے کی۔ یہ علامہ ابن قیم کا جواب ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث حقیقت میں صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھے تھے، لیکن وہ ابن خزیمہ سیاستہ میں شامل نہیں ہے۔ تو جو لوگ سینے پر باندھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جو ناف پر یا زیر ناف باندھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ دونوں کے پاس جو حدیث ہے وہ تقریباً ایک ہی ٹکر کی حدیث ہے۔ تعویذ پہننا اور بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اگر تعویذ قرآن کریم سے ہے تو اس کا بنانا بھی جائز ہے اور پہننا بھی جائز ہے۔ جب پہننا آپ جائز کہیں گے تو بنانا جائز کہنا ہی پڑے گا، اور اگر بنانا جائز کہیں گے تو پہننا جائز کہنا پڑے گا۔ تو اگر قرآن کریم کی تعویذ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو 3 حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، ان کا نام عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جب بخار یا کوئی بیماری ہوتی تھی تو ہم قرآن مجید قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس لکھ کر کے تختی ان کے گلے میں ٹانگ دیتے تھے۔ وہ تختی ٹانگو یا کاغذ میں لکھو، بات ایک ہی ہے۔ وہاں سے دلیل ہے تعویذ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ رقیہ کیا چیز ہے جس کو آپ رقہ کہتے ہیں؟ رقہ اردو میں استعمال کرتے نا، رقہ یہ حقیقت میں عربی کا لفظ ہے، تعویذ کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقیہ قسمت میں جو لکھا ہے رقیہ ٹال نہیں سکتے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رقیہ ناجائز ہے، آپ نے فرمایا کہ جو قسمت میں لکھا ہوا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لہذا رقیہ کو حرام نہیں کیا۔ میں نے اس دن بھی بات کہی تھی آپ سے کہ جس تعویذ کی حرمت کے بارے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں وہ تعویذ ہے تمائم۔ تمائم ان تعویذ کو کہتے ہیں جو لکھی جاتی ہیں اور اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر شرکیہ الفاظ لکھنے والا مسلمان ہے تو بھی ناجائز ہے، غیر مسلم ہے تو بھی ناجائز ہے۔ غیر مسلم سے تعویذ لیتے ہوئے مسلمانوں کو ہر حال میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یقینی بات ہے وہ ایمان سے کوڑا ہے، جو چیز بھی دے گا وہ ایمان سے کوری چیز ہی آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ لہذا ہندوؤں سے یا کسی بھی غیر مسلم سے جو ہے وہ تعویذ لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یا حدیث سے تعویذ جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شادی میں مہر رکھنا بھول گئے، نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ شادی میں اگر کوئی آدمی مہر کہنا بھول گیا ہے یا مہر نہیں بتائی گئی یا مہر نہیں دی گئی، نکاح ہو جاتا ہے۔ شادی میں دو چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں، میاں بیوی کا راضی ہونا یعنی لڑکا لڑکی کا راضی ہونا اور دو مسلمان گواہ کا ہونا۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ نکاح میں مہر نہیں کہا گیا ہے تو بعد میں بیٹھ کر کے طے کر لیں۔ اب طے کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، اب نکاح ہو چکا ہے، لڑکا چاہے گا کم سے کم مہر رکھی جائے، لڑکی چاہے گی کہ زیادہ سے زیادہ، لڑکی والی چاہے گی زیادہ سے زیادہ مہر رکھی جائے۔ اگر آپس میں بات چیت سے معاملہ طے ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بات چیت سے معاملہ نہیں طے ہوتا ہے تو پھر جو جس عالم سے آپ بات کریں گے وہ کہے گا کہ اس کی بڑی بہن کی مہر کیا ہے، وہ مہر فکس کر دی جائے۔ اب اگر بڑی بہن نہیں ہے اس کی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی پھوپھی کی مہر کیا ہے، وہ مہر فکس کر دی جائے۔ اگر پھوپھی نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی دادی کی مہر کیا ہے، وہ مہر فکس کر دی جائے۔ اگر دادی کی مہر کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر شرعی عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس اسٹیٹس کے لوگوں کے آج کل مہر کیا رکھی جا رہی ہے، وہ مہر فکس کر دی جائے گی۔ یہ اس کے 4 اسٹیپ ہو سکتے ہیں، شریعت نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی مانند ہے۔ سارے مسئلے ہمارے پاس کلیئر، ہم نہ جانے نہ بتا پائے، دس از اے ڈفرنٹ میٹر، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ شریعت میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے۔ تو نکاح ہو گیا، مہر رکھ لیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا قرآن کے پڑھنے کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب اس کو سمجھا جائے؟ قرآن پڑھنے کا ثواب ہر حال میں ملتا ہے، چاہے کوئی سمجھے اور چاہے نہیں سمجھے۔ اگر ایک آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے تو نہیں سمجھنے کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ غور سے سن لے اس جملے کو، ایک آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک لفظ بھی پڑھتا ہے، اس لفظ کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے۔ لفظ کا مطلب ہوتا ہے ورڈ اور حرف کا مطلب ہوتا ہے لیٹر۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ اگر اس نے الف لام میم کہا تو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی، ٹوٹل ہو گئی 30 نیکی۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا ہر حال میں ثواب ملتا ہے، چاہے کوئی سمجھ رہا ہو اور چاہے نہیں سمجھ رہا ہو۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ پڑھنا چاہیے سمجھنا نہیں چاہیے تو نہیں سمجھنے کے نظریے کی بنیاد پر گناہ ملتا ہے۔ گناہ کتنا ملتا ہے یہ لکھا نہیں ہے، لہذا وہ اللہ جانتا ہے، بیلنس کرے گا کہ آپ زیادہ نکالے ہیں یا زیادہ بینک میں ڈالے ہیں، وہ بعد میں بیلنس ہوگا۔ قیامت اسی لیے قائم کی جائے گی کہ ہر آدمی کو اپنا بیلنس معلوم ہو جائے۔ 3 سوال پوچھا ہے کہ حدیث کی بنیادی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ اصول حدیث کا سوال ہے، میں مختصر کیونکہ عوام کے سامنے اس قسم کی باتیں ہم کریں گے بھی تو آپ زیادہ نہیں، ہم بنیادی طور پر بتا رہے ہیں۔ حدیث کی 3 بنیادی قسم ہوتی ہے، ایک کو صحیح کہتے ہیں،
ایک کو ضعیف کہتے ہیں، ایک کو موضوع کہتے ہیں. یہ 3 حدیث ہوتی ہے. حدیث صحیح ہوتی ہے، پھر صحیح کی بہت سی قسمیں ہیں. ضعیف ہوتی ہے، پھر ضعیف کی بہت سی قسمیں ہیں. پھر موضوع ہے، موضوع کی کوئی قسم نہیں، موضوع ایک ہی ہے، موضوع ہے. تو 3 بنیادی قسمیں ہوتی ہیں. دوسرا سوال ہے حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلے کرنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات اپنی زبان مبارک سے ادا کی ہے وہ حدیث کہلاتی ہے، جس کو کہتے ہیں حدیث قولی، بات سے کی. اللہ کے رسول نے ایک کام کیا ہے، کہا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی، کہ آپ نے کام کیا ہے، کہا نہیں ہے. جو آپ کہیں گے اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا، جو آپ کریں گے اس کا درجہ اس سے نیچے ہوگا. نہیں سمجھے؟ جو کہیں گے کہ یہ کرو وہ آرڈیننس ہوتا ہے، وہ آرڈر ہے، لہذا اس کا درجہ بہت ہائی ہوتا ہے. جو آپ نے کیا ہے لیکن اپنی زبان سے امت سے کہا نہیں کرو، حدیث ہوگی لیکن اس کا درجہ اس کے کیا ہوگا؟ نیچے ہوگا. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک بات حضور نے کہی ہے اور اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو جو کی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا، جو کہی ہے اس کو پریفرنس دیا جائے گا، اس کی ترجیح دی جائے گی. تو پہلی قسم کیا ہے؟ حدیث قولی جو حضور نے فرمایا، حدیث فعلی جو حضور نے کیا، اور تیسری حدیث ہے حدیث تقریری. حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پیریڈ میں، غور سے سنیے گا اس جملے کو ورنہ یہ باؤنسر جائے گا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی صحابی شریعت کے نام پر کوئی بات کہتا ہے یا کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہیں، اس کا مطلب وہ حدیث ہے. حضور کے پیریڈ میں، حضور کے موجودگی میں نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں میں فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود ہے دنیا میں، اس وقت کوئی صحابی شریعت کا نام لے کر کے ایک بات کہہ رہا ہے، وہ حدیث تقریری کہلائے گی کیونکہ حضور کا زمانہ ہے. اگر وہ غلط کہا ہوتا تو اللہ ان کو وحی کر کے بتا دیتا کہ یہ تمہارے بندے، تمہارے صحابی غلط کہہ رہے ہیں، ان کو ٹوکو. لہذا اللہ نے وحی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تقریری ہے. ایک حدیث بخاری کی کننا نازل والقرآن ینزل، ہم عدل کرتے تھے حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا. عدل کہتے ہیں فیملی پلاننگ کو، ٹائم بینگ فیملی پلاننگ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں عدل کرتا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا. مطلب کیا کہ اگر میرا کرنا یہ غلط ہوتا تو اللہ نازل کر رہا تھا قرآن، اس میں بول دیتا کہ دیکھو تمہارے فلاں صحابی غلط کر رہے ہیں، ان کو منع کرو. تو وہ اللہ نے منع نہیں کیا. کبھی انشاءاللہ زندگی رہے تو فیملی پلاننگ پر ایک پورا پروگرام اچھا سا کریں گے، کیونکہ بہت لوگوں کی تمنا ہے کہ فیملی پلاننگ پر پروگرام کیا جائے. تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ضعیف حدیث کے کیا معنی ہیں؟ کیا حضور کی بات ضعیف ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جب آپ نے حضور کا نام لے لیا تو حضور کی بات ضعیف ہونے کا کیا معنی ہے؟ حضور کی تو سب بات اچھی ہے، اس میں ضعیف کیا معنی ہے؟ دیکھیں، ضعیف جب کہی جاتی ہے نا، بات کو ضعیف نہیں کہا جاتا ہے. اس بات کو بیان کس نے کیا ہے، اس میں جو چین ہوتی ہے، بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں گرا ہوتی ہے کہ یہ بندہ ضعیف ہے، اس بات پر ڈسکس ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. جہاں سے اللہ کے رسول، جس کو آپ انگلش میں انورٹڈ کاما کہتے ہیں، جب کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو انورٹڈ کاما میں لکھی جاتی ہے نا، 2 ادھر لگاتے ہیں 2 ادھر لگاتے ہیں، اس پر بحث نہیں ہوتی ہے. بحث یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو کہا کس نے ہے. وہ کہنے والے 4 لوگ یا 5 لوگ صحابہ سے لے کر اس بندے تک ہوتے ہیں، تو ان پر جرا کی جاتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اگر وہ غلط ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ بات ہوتی ہے، اس کے کیریکٹر میں کوئی بات ہوتی ہے، اس بنیاد پر حدیث کو ضعیف اور قوی کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی بات پر کوئی جرا نہیں کی جاتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے لڑکی تلاش کرے کہ وہ جاب کرتی ہے تو کیا ایسی نیت سے لڑکی تلاش کرنا گناہ ہے؟ ایک دم گناہ ہے. اگر ایک آدمی پہلے سے نیت کیا ہے کہ شادی ہی کرنی ہے ایسی لڑکی سے جو جاب کرتی ہے،
یہ نمبر 1 کا بھکاری ہے. جو جہیز مانگتا ہے وہ تو ایک مرتبہ مانگتا ہے, یہ پرماننٹ جہیز مانگنا چاہ رہا ہے. ہر مہینے لڑکی جہیز دیتے رہنا, کس شکل میں؟ سیلری کی شکل میں. اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی, حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی رسپانسبلٹی اٹھائیں. جاب کر رہی ہیں, آپ کو دے رہی ہیں, وہ ایک الگ, لیکن پری پلان شادی ہی کرنا یہ بھکاری نمبر 1 ہے. سمجھے؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے, اور جہاں پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ ہم نے مرد کو قوام بنایا ہے, اس کی وجہ آگے بیان فرمائی ہے کیونکہ یہ مرد اپنی جیب سے بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے. وجہ خرچ کرنا ہے تو پتا چلا کہ تم اس کا خرچہ لے رہے ہو تو الٹا ہو گیا, وہ قوام ہو گئی, تم نیچے ہو گئے. لہذا اگر اس نیت سے کرتا ہے تو شریعت کی پالیسی کے خلاف ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عورتوں کا جاب کرنا کیسا ہے, نہیں کرنا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال اس نیت سے تلاش کرنا یہ بھکاری پن کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ بھکاری پن سے بچائے. لو, یہ سب ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. عورتوں کا جاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, آج کل جتنی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, میرا اپنا اندازہ ہے, ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے یہاں پڑھاتے ہیں, ہم پڑھاتے تھے, اب نہیں پڑھا رہے ہیں. 99% لڑکیوں کے بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد جاب ہے. یہ شرعی پالیسی کے خلاف ہے. شریعت نہیں چاہتی ہے کہ عورتیں جاب کریں. علم حاصل کرنا ایک الگ میٹر ہے, علم کے ذریعے جاب حاصل کرنا یہ ایک الگ میٹر ہے. اسی نیت سے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی لڑکی کو ایک ایسی لائن, ایک ایسے پروفیشنل کورس کو کروا رہا ہے کہ جس کورس کے لیے لڑکی کا ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی یہ خواہش ہے کہ بچی میری ڈاکٹر بنے. ڈاکٹر بن کے عورتوں کے مسائل, عورتیں ہماری مردوں سے آپریشن کرواتی ہیں, عورتیں ہماری مردوں کے پاس جاتی ہیں, لہٰذا میری بیٹی ڈاکٹر بنے تاکہ عورتوں کا کیس ختم کرے. اگر اس نیت سے کوئی آدمی اپنے بچوں کو پہلے دن سے کوشش کر رہا ہے, اس کو ڈونیشن دے رہا ہے, اس نیت سے کر رہا ہے, یہ ثواب کا کام ہے. یہ ثواب کا کام ہے. ایک آدمی بچی کو CA بنا رہا ہے, چارٹر اکاؤنٹنٹ, پہلے دن سے کہ تم کو BCom کرنا ہے اور BCom میں اچھے نمبر لینا ہے تاکہ تم چارٹر اکاؤنٹنٹ بنو, کیونکہ چارٹر اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ بہت ہائی ہوتی ہے. یہ جو پہلے دن سے کر رہا ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ کی بات, یہ غلط کر رہا ہے. وہ جو جاب کرا رہا ہے, وہ جو ڈاکٹری والی بات, اس کی ہم کو ضرورت ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایک آدمی پڑھا رہا اپنی بچی کو تاکہ لڑکیوں کے اسکول میں ہماری بچی ٹیچر بنے اور لڑکی لڑکوں کے الگ الگ سیکشن ہوں اور لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے لڑکیاں ہوں. اگر اس لائن سے بھی پڑھا رہا ہے تو بھی صحیح ہے. مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم کو ضرورت ہے, اگر اس لائن سے اس پروفیشنل جاب کی طرف جا رہا ہے تو ایسا صحیح ہے, پڑھانا سے لے کر. اب جاب کرنا, اگر اس نیت سے پڑھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں تو ٹھیک ہے, جاب کر رہا, لیکن اسٹیٹس غور سے سنیے گا اس بات کو, اپنے معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے جاب کراتا ہے, ایک دم غلط ہے. عورت کو قرآن مجید نے کہا ہے وقرن فی بیوتکن, اے عورتوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو. یہ تو مرد اتنا ہوشیار قسم کا پیدا ہوا ہے. ہم نے سب سے پہلے عورتوں کو اس فیلڈ میں جان بوجھ کر اتارا. پڑھائی پہلے کہ بھائی تم کو ہی پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب جب پڑھ لیتی ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ تم بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ, آئی ایم آلسو ہائیلی ایجوکیٹڈ, پھر تم جاب نہیں کرو, گھر کی چار دیواری میں بیٹھو, کیا فائدہ ہے پھر پڑھنے سے؟ وہ ہاں, یہ بات تو صحیح ہے. حالانکہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہو جائے گا, ہماری بیوی جو جاب کرے گی سیلری کس کو آئے گی؟ ہم کو آئے گی. عورت کو تو ایسا پھنسا مارا ہے مردوں نے, وہ بیچاری جاب بھی کرتی ہے, پھر بھی صبح کی چائے اسی کو پلانا ہے مرد کو بیچاری کو. ایسا نہیں ہوگا کہ چلو بھائی ہم دونوں جاب کر رہے ہیں, آج تم چائے بناؤ کل ہم چائے بنا, نہ, چائے پھر بھی کھانا بھی اسی کو کھلانا ہے.
چائے بھی اسی کو پلانا ہے اور پریگننٹ بھی اسی کو ہونا ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. بیچاری اس حالت میں جاب کرنے جاتی ہے, آخری کے 40 دن یا 30 دن یا کہیں بعض ڈپارٹمنٹ 25 دن اس کو چھٹی ملتی ہے, اور اس کے بعد اس سے پہلے تک سارا معاملہ اس کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کندھے کا بوجھ دوسرے کے اوپر بٹا رہے, لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ دیکھو بیوی بیگم تم بھی کماؤ تاکہ دونوں کمائیں گے تو بوجھ بٹا رہے گا, بولے گا تم تو بولے تو قبول کیا, میں تھوڑے بولے قبول کیا, تم نے کہا تھا علاوہ نان نفقے کے میں تم کو قبول کرتا ہوں, تم کھلاؤ ہم کو. ہم ایسے نہیں بولتے, ہم دوسرے انداز میں بولتے ہیں. چڑھا کر کے ہم نے ان کو میدان میں اتار دیا, سارے کام ان کو, ساری ذمہ داری اپنی جگہ کرتے رہنا ہے. ہم کو بستر پہ چائے بھی ملنی ہے اور ہماری پاکٹ میں سیلری بھی. بعض تو ایسے مرد ہے کہ وہ بیچاری لا کر کے پورا پھر اس کو یہ دیتا ہے کہ یہ تم لوگ جیب خرچ لے لو. یہ اتنا بڑا ایڈوانس ہے. خیر بعض اس میں بہت ہوشیار ہے, ہوا ہی نہیں لگنے دیتی سیلری کی. ایسی بھی ہے, ایسا نہیں ہے. میں 2-1 عورتوں کو جانتا ہوں, وہ سیلری کی ہوا ہی نہیں لگنے دیتی میاں کو, اور بہت سے میاں کو معلوم ہی نہیں اوریجنل سیلری کتنی ہے. بہرحال عورتوں کا جاب کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں کسی کی مجبوری ہو گئی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, شوہر کی آمدنی بہت کم ہے, اگر وہ جاب نہیں کرے گی تو شوہر کو رشوت لینی پڑے گی. اس قسم کے اگر حالات ہیں تو پھر ایسی شکل میں ایسی جگہ پر جاب کرے جہاں پر اختلاط نہیں ہو. اختلاط کا مطلب مرد اور عورتیں نہیں, عورتیں ہی عورتیں ہوں, پھر ایسی شکل میں جاب کرنا جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ طلب العلم فریضہ جو حدیث ہے اس کی تشریح فرما دیجئے. اب یہ تو پورا 40 منٹ کا درس ہے. اگر سوال کرنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علم کا حدیث کیا ہے, ترجمہ کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے. کون سے علم کا طلب کرنا فرض ہے؟ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. اتنا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ ہے اس حدیث کی مختصر تشریح. کوئی مسلمان پیدا ہونے کے بعد یہ اللہ کے دربار میں جا کے نہیں کہہ پائے گا اللہ میں فلاں کام کیا, ہم کو یہ نہیں معلوم تھا یہ حرام ہے. دیکھیں بقیہ چیز میں گنجائش ہے, حرام کو تو جاننا ہی جاننا. نماز کیوں نہیں پڑھے, نہیں اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا یہ فرض ہے, یہ بات نہیں چلے گی. جب آپ اس دنیا میں پیدا ہو گئے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمان کی کہ وہ 2 چیزیں کم سے کم جانے کہ اللہ نے حرام کیا کیا ہے اور اللہ نے فرض کیا کیا ہے. جیسے آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئے گاڑی کی, اب آپ کو جو ٹریفک کے بنیادی سگنلز ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. نو انٹری میں آپ گھس گئے, پولیس والا سیٹی مار کر روک رہا ہے, کہاں جا رہے بھائی؟ ارے یار اپنی گاڑی چلا رہے, تم سے کیا مطلب, یہ نو انٹری ہے, ہمیں تو معلوم نہیں یہ نو انٹری کا بورڈ ہے. آپ کے اس کہنے سے پولیس والا آپ کو فائن مارنے سے چھوڑے گا نہیں, بولے گا تم اسٹیئرنگ پہ بیٹھنے سے پہلے تم کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ نو انٹری کا بورڈ ہے, یہ وہ تم کو فائن مارے گا. یہ ایکسکیوز یہ عذر وہ پولیس والا قبول نہیں کرے گا. اسی طرح پروردگار عالم بھی اس بنیاد پر قبول نہیں کرے گا کہ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا یہ حرام ہے یہ حلال ہے. لہذا ہم کو یہ جاننا ضروری ہے. اس حدیث کی مختصر تشریح کیا ہے. ایک سوال کیا گیا ہے اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ درود پڑھنا بہت اچھی چیز ہے, درود پڑھنا بہت اچھی چیز ہے, لیکن اپنی طرف سے درود کی ٹائمنگ اور سے سنیے گا, درود کی ٹائمنگ فکس کرنا, درود کا مقام فکس کرنا یہ انسانی بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر 2 رکعت نماز 4 رکعت کی آپ نے نیت باندھی, ٹھیک, آپ نے تحیات پڑھا دوسری رکعت میں, اس کے بعد آپ نے درود شریف شروع کیا, حالانکہ دوسری رکعت میں درود شریف پڑھا نہیں جاتا ہے. اب جیسے ہی آپ نے درود شریف شروع کیا اور آپ نہیں کھڑے ہوئے, آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے, آپ کو سجدہ سہو کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ حالانکہ درود شریف پڑھا, کوئی غزل تو نہیں گایا ہے بھائی, سجدہ سہو تو فائن ہے نا, نماز کا فائن کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے. اس نے درود شریف پڑھا ہے, درود شریف پڑھنے پر فائن کیوں پڑ رہا ہے؟ کیوں؟ تم نے درود شریف کی جگہ غلط متعین کر دی, یہ تم کو اختیار نہیں ہے. ایسے ہی درود شریف پڑھنا بہت اچھی چیز ہے. اذان سے پہلے اللہ کے رسول درود شریف پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟
अब जो आप ये फिक्स कर रहे हैं इसी का नाम बिदअत है, क्योंकि हमको ये अख्तियार नहीं है कि हम अपनी मर्जी से दरूद को फिक्स कर दें। वरना नमाज में भी दूसरी रकात में हम जब दरूद पढ़ते तो हमको इजाजत होनी चाहिए थी कि आपने गजल नहीं पढ़ा है, आपकी नमाज हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं सज्जा सो करने की, सज्जा सो करना लाजिम है। ठीक है। हिंदू के घर का खाना खाना जायज है या नहीं? अरे सारे होटल में खाते हैं, कौन पकाता है? वो तहज्जुद गुजार पका रहा है? वो तहज्जुद पढ़ने वाला पकाता है। किसी भी आज देखें, ये बात रखें, इमाम आजम अलैहिर्रहमा के नजदीक इंसान पाक है, इंसान पाक है, चाहे वो सुअर ही चराता है, इंसान बजाते खुद पाक है। अगर उसने किसी लोटे में मुंह लगा के पानी पी लिया, उस आदमी ने, किसी भी बिरादरी का है, और उस झूठे पानी से आपने वजू कर लिया, आपके वजू में आपकी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पर इंसान क्या है? पाक है। अगर वो नापाक है तो बस में चढ़ते हो, उससे टकराते हो, हाथ मिलाते हो, उससे टकराते हो, दिन भर गुस्ल ही करते रहोगे, दिन भर बंदा नापाक ही होता रहेगा। और ये शरीयत मुताहरा की बहुत बड़ी पॉलिसी है कि वो उसने इंसान को पाक माना है। अब वो बंदा जो आप पानी झूठा किया, शराब पिए हुए, तो उसकी शराब मुसलमान भी पी करके अगर पानी में पिया है तो वो नापाक हो जाएगा पानी, उसके लिए किसी गैर मुस्लिम की शर्त नहीं है। बहरहाल वो पकाने वाला अगर सही है, पका रहा है, कोई नापाके की चीज उसमें नहीं डाल रहा है तो खाना सही है, और अगर नापाके की चीज तुम्हारे घर की बीवी भी डालेगी तो नाजायज हो जाएगा। बात समझ रहे? लिहाजा ये पाकिस्तान में बहुत चलता है सवाल। आजकल लोग मकान किराए पर लेते हैं और उसको कर्ज देते हैं और किराया अदा नहीं करते। क्या ये सूद की शक्ल है? ये टोटल सूद है। क्या करते हैं कि आपको पैसे की जरूरत, एक आदमी को मकान, एक आदमी साहिब मकान है, यानी मकान मालिक है, वो कहता है मुझे 5 लाख रुपए आप दे दीजिए, 3 साल तक आप इसमें रहिए, 3 साल के बाद हम आपको 5 लाख रुपए वापस कर देंगे। ये 3 साल में आपको किराया देने की जरूरत नहीं है। यही ओरिजिनल सूद है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूद का छोटा गुनाह भी ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ देना करे। इसको याद रखिएगा, टोटल सूद है ये। हम निपटा पाएंगे कि नहीं, पीछे वालों को पहले कर लेते बेचारे जो लोग आए हैं। सवाल किया गया है, हालत जनाबत में मसनून दुआएं पढ़ सकते हैं या नहीं? मसनून दुआएं पढ़ी जा सकती है, कुरान मजीद नहीं पढ़ा जा सकता है। इमाम साहब सजदा वाली आयत की तिलावत नमाज में कर रहे हैं और मुक्तदी नमाज में शामिल नहीं हैं, मगर मस्जिद में मौजूद हैं, क्या इस मुसल्ली पर सजदे तिलावत वाजिब है या नहीं है? इसमें 2 राय है। एक तो राय है कि जो मस्जिद में शामिल, जो नमाज में शामिल नहीं है, उसके ऊपर सजदे तिलावत शामिल नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको सजदा क्या कहे, कर लेना चाहिए। लिखा है कि जब नमाज के लिए सब बंदी के वक्त अगर कोई जमात इस्लामी या अहले हदीस वाला खड़ा है तो बहुत से हमारे भाई बाजू खड़े होने में कतराते हैं, इसकी क्या वजह है? अगर कोई इस वजह से कतराता है कि अहले हदीस है या जमात इस्लामी वाला है तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, अगर कोई दूसरी वजह है, हमारे यहाँ इसकी भी वजह लिखी गई है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बीड़ी पीने वाला है, वो खड़ा हो गया है, तो उसमें इस वजह से कोई आदमी उसके बगल नहीं खड़ा हो रहा, हालांकि किसी न किसी तो खड़ा होना ही है। आप नहीं खड़े होंगे, दूसरा खड़ा होगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं ये बीड़ी पिए हुए, लिहाजा आप नफ्सियाती तौर पर ज्यादा महसूस करेंगे। वो दूसरा वाला जो नहीं जानता है वो हो सकता है कि ना महसूस करे। अगर इस वजह से कोई आगे पीछे हो रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर महज इस बुनियाद पर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है, मौलाना ऐसा मालूम होता है कि हमारी नकेल यहूदियों के हाथ में है, इसलिए हम हमेशा झगड़ते रहते हैं और हर कोई अपने मजहब और अपनी जमात के उरूज के लिए मेहनत कर रहा है, अल्लाह के दीन के लिए कोई नहीं है। ये स्टेटमेंट है, कोई सवाल नहीं है। जो कह रहे हैं सही बात है। हमारे आपसी मजहबी तासुब को दूर करने
کہ کچھ پوائنٹ بتائیے. یہ جو ہمارے مذہبی اختلاف ہیں، سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اختلاف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اختلاف کہتے کسے. جب تک یہ ڈیفینیشن ہم نہیں پکڑیں گے تب تک ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اختلاف ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آمین دور سے بول رہا ہے، ایک آدمی آمین دور سے نہیں بول رہا ہے. یہ اختلاف ہوتا ہی نہیں. اختلاف ہوتا ہے فرائض میں. میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 بریانی پکانے والے آپ نے بلائے، چاروں نے الگ الگ طریقہ بتایا بریانی کا. صاحب میں اس میں دہی ڈالوں گا، ایک بولتا میں ٹماٹر ڈالوں گا، بولا غنی صاحب میں تو ٹماٹر دہی استعمال ہی نہیں کرتا، میں اس میں سرکہ ڈالوں گا. سب بریانی بنائیں گے، ذائقہ الگ آئے گا. ایک 5واں آدمی آ کر بولتا مولانا ہم گوشت اور چاول کی جگہ پہ ہم شکر ڈالیں گے. یہاں پہ پرابلم ہے. بریانی میں 2 چیز فرق ہے کہ کیا گوشت اور چاول. بقیہ جتنی چیزیں وہ سب فضیلت والی ہیں، جیسا ڈالتے جاؤ گے ذائقہ آتا جائے گا، لیکن بریانی بنے گی. لیکن اگر بندے نے یہ طے کر رکھا ہے کہ گوشت کے ساتھ شکر ڈالنا ہے، یہ بیٹا کوئی دوسری ڈش بنانا چاہ رہا، ہوشیار رہیں، کیونکہ اس کا اختلاف کس میں ہو گیا ہے؟ فرائض میں ہو گیا ہے. ایسے ہی سب سے پہلے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ حقیقت میں اختلاف کہتے کسے ہیں. تو اختلاف کے لیے یہ بات طے کر لیں کہ حرام حلال فرائض میں جب تک اختلاف نہیں ہو تب تک ہم آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہمارے جو فقہی اختلاف ہیں، خاص کر دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، اس کا بہترین ایک حل ہے. جس مسئلے میں آپ اختلاف کرتے ہیں اس میں امام اعظم کی رائے لے لو، کیونکہ تم بھی سینہ ٹھوک کے بولتے ہم حنفی، وہ بھی سینہ ٹھوک کر بولتا حنفی ہے. لہذا جس مسئلے میں تم کو اختلاف ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یا حناف کی رائے آپ لے لیں، مسئلے کا حل ہو جائے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب سے ہم یہ جواب دینے لگے ہیں اب بریلوی حضرات ایک دوسری بات کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک وصیت کی اپنے مرنے سے پہلے، بہت غور سے سنیے گا. انہوں نے لکھا ہے اپنی وصیت میں کہ شریعت کی پابندی ایک حد تک کرنا، مطلب شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا، لیکن میرے مسلک کو فرض سمجھ کر کرنا. شریعت کی پابندی طاقت بھر کرنا، حضرت کا جو مسلک ہے اس کو فرض سمجھ کرنا. تو پتا چلا شریعت کوئی الگ چیز ہے، حضرت کا مسلک کوئی الگ چیز ہے. اسی لیے مولانا ارشاد علیہ الرحمہ جو ہمارے سایہ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلک نہیں ہے، یہ کوئی ایک الگ فرقہ ہے. یہ ان کی وصیت میں، ان کی کتاب میں آج بھی لکھا ہوا. اگر کسی کو شوق ہوگا تو یہاں پر کتاب ایک رکھی ہوئی ہے رضا خانی مذہب، اس میں ان کی پوری وصیت نوٹ ہے. تو اس طریقے سے اگر بات ہے تب تو معاملہ نہیں حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں آدمی حنفی کے معاملے میں کیا ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں. تیسرا اختلاف، میں نے ایک پوری تقریر کی ہے، نیٹ پہ پوری تقریر پڑی ہوئی ہے، اس کا عنوان ہے کہ اختلاف ہوتے ہوئے اتفاق کیسے ہو. کیا ٹاپک ہے کہ اختلاف رہے اور اس کے باوجود اتفاق ہو جائے، اس کے کیا طریقے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جنہوں نے سوال کیا وہ اس کو سن لیں. تیسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل حدیث اور چاروں مسلک کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف میں صرف ایک بات یہ طے کر لیں، میں اہل حدیث حضرات سے بھی اور ان سے بھی دونوں سے کہتا ہوں، چاروں ائمہ کے نزدیک جو چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں ان کے پاس مستند احادیث موجود ہیں، صحیح درجے کی حدیث موجود ہے. لہذا ان کو اہل حدیث حضرات کو اس پر اختلاف کرنا ہی نہیں چاہیے. میں ان چاروں سے کہتا ہوں کہ وہ جس بات پر عمل کر رہا ہے، جو بھی جس چیز کو آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہے، ایک آدھ پرسن کو چھوڑ کر کے بقیہ سب کی ان کے پاس حدیث موجود، آپ کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے. مطلب وہ نماز میں ایسے کر رہا ہے، آپ بولتے ہم کو اریٹیٹ ہوتا ہے. تصوف میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ایسے 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 کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم کو بہت اریٹیشن ہوتا ہے، ہم کو بہت اندر سے الجھن ہوتی ہے. الجھن کی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف کر رہا ہے، اسی وجہ سے الجھن ہے نا. اگر وہ کہتا ہے کہ حدیث موجود ہے تو آپ کو الجھن نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے پیش ہو گئی تو ہم کو اپنا سر خم کر دینا چاہیے، اس حدیث کے سامنے ہم کو سرنڈر ہو جانا چاہیے. اور حدیث ہونے کے باوجود ہم سرنڈر نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہمارا نفس حدیث سے اوپر ہے. یہ بہت غلط بات ہے. تو دونوں جو ہے اس بات کو وہ سمجھتے ہیں، وہ یہاں تک بول دیتے ہیں کہ صاحب
مقلدین حضرات ہیں شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں. حرام حلال اور فرائض میں چاروں ائمہ کے پاس حدیث مستند موجود ہے، اور وہ جو کر رہے ہیں 99% ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے، لہذا ہم کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کسی صاحب نے پوچھا جب کسی مومن کو ہنستے دیکھو تو یہ دعا پڑھو اگر اللہ ہو سنت اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے. یہ دعا کی شروعات کب ہوئی، یعنی کس صحابی نے پڑھا؟ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے کس صحابی نے پڑھا، یہ نہیں معلوم ہے. یہ معلوم ہے کہ حدیث کے موقع پر کسی صحابی نے بات کہی، یہ معلوم ہے، لیکن کس صحابی نے پڑھا واللہ اعلم بالصواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جو کہتے ہیں، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ دیکھو پہلی بات تو میں کہتا نہیں، حضور کو جو عالم الغیب کہتے ہیں اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جو کہتا ہے اس کو حقیقی معنی معلوم ہونا چاہیے. اگر عالم الغیب اس معنی میں کہتا ہے، غور سے سنیے گا کیونکہ یہ بڑا ہی ایشو بڑا ہے، جو آدمی بھی عالم الغیب حضور کو اس معنی میں کہتا ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، جو ہوا ہے اور جو ہوگا، یہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے. اگر وہ اس معنی میں کہتا ہے کہ بہت سی غیب کی باتیں حضور جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، 100% کریکٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک. حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے طرح نہیں جانتے، بقیہ ساری دنیا سے زیادہ جانتے ہیں. خلاصے کلام یہ ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ کے سامنے اس کے بندوں کی حیثیت تنکے کے برابر بھی نہیں ہوتی. کل بھی اس پر بات ہوئی تھی. اللہ کے رسول کہتے ہیں انت تعلم ولا عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. حالانکہ حضور اللہ کے بعد بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے اتنا نہیں جانتے ہیں. انٹرسٹ کی رقم کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی، بہت غور سے سنیے گا، اگر کوئی آدمی اس نیت سے پیسہ جمع کرتا ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے، اور اس کے بعد یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ انٹرسٹ کی رقم کا مصرف کیا ہے، اگر اس نیت سے جمع کیا ہے کہ ڈبل ہو جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. بعض لوگ بہت ہوشیار قسم کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمع کیا ہے ڈبل ہونے کی نیت سے تاکہ وہ جو ڈبل والا پیسہ ملے وہ کسی غریب کو دے دیں. یہ بھی حرام ہے. غور سے سن لیں. کیوں؟ ثواب کمانے کے لیے گناہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پالیسی ہے. ثواب کمانے کے لیے گناہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر شوق ہے کہ ہم 5,000 روپیہ کسی غریب کی مدد کریں، اللہ ہمارے پاس ہو جائے گا، ہم 5,000 روپے کسی غریب کی مدد کریں گے. جیسے ہی آپ نے نیت کی آپ کا اکاؤنٹ چالو ہو گیا. لہذا ثواب تو آپ کو بغیر خرچہ کیے مل رہا ہے، تو گناہ کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم تھیٹر چلائیں گے، جو آمدنی ہوگی یتیم خانے کو دیں گے. حرام ہے. ثواب کمانے کے لیے حرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب رہا اس کا مصرف، اگر بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے بینک میں پیسے رکھ رکھے ہیں، ہر حال میں کچھ انٹرسٹ آ ہی رہا ہے، اس کے لیے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ مصارف ہیں. اس میں سے پبلک پلیس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. پبلک پلیس سے مراد کہیں کی نالی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی پارک میں لائٹ نہیں ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کا صحیح انتظام نہیں ہے، اس کی صفائی نہیں ہے، اس کہیں نل کارپوریشن کا آ رہا ہے اس میں ٹوٹی ٹوٹی ہے، پانی بہ رہا ہے، ان تمام مدوں میں اس مد کو خرچہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1. سود کی رقم سود میں ریٹرن کی جا سکتی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس اگر انٹرسٹ کی رقم ہو، میں نے بینک سے لون لیا ہے، وہ ہم کو انٹرسٹ مار رہا. انٹرسٹ کی رقم انٹرسٹ میں کیا کی جا سکتی ہے؟ واپس کی جا سکتی ہے. تو ایک اس کا بنیادی پہلو پبلک پلیس ہے. دوسرا، کیونکہ ہمارے پاس اصول ہے کہ یرجع الشیء الی اصلہ، کہ اس چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دو، تو یہ بھی سود ہے، وہ بھی سود ہے جو مانگ رہا. آپ لہذا سود کو سود میں کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. مسجد کو چھوڑ کر مدرسے یا کہیں اور پبلک پلیس میں
ٹوائلٹ وغیرہ اگر بن رہا ہے مدرسے میں نہیں دے سکتے, مدرسے کے ٹوائلٹ وغیرہ میں کہیں جو ہے وہ رقم دی جا سکتی ہے. کوئی ایسا ٹیکس گورنمنٹ آپ کو مار رہی ہے جو شرعی لحاظ سے وہ ٹیکس نہیں ہے, ایسی شکل میں انٹرسٹ کی رقم ٹیکس میں بھی دی جا سکتی ہے. کوئی آدمی کسٹم بے تکا مار رہا ہے, ایسی جگہ پر بھی انٹرسٹ کی رقم دی جا سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک عورت کی طلاق ہونے کے بعد دوبارہ شادی کے لیے عدت کے دن پورے کرنا ضروری ہے نہیں, عدت پورا کرنا لازم ہے. عدت کے پورا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندی جس کے ساتھ رہ رہی تھی اس کا حمل تو نہیں ہے, تو 3 مہینے یعنی 3 پیریڈ اس کو آئیں, اتنا انتظار کرنا چاہیے. اور اگر پیریڈ نہیں آیا تو اب اس کی عدت جب ڈلیوری ہوگی تب تک کھینچ کی جائے گی. 9 مہینے بھی ہو سکتا ہے, 7 مہینے بھی ہو سکتا ہے. جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی تاکہ نسل کی حفاظت ہو, لیکن عدت کا پوری کرنا ضروری ہے. پوچھا گیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے برائے ایصال ثواب غریبوں کو کھانا کھلایا نہیں جا سکتا. جمعہ کے دن آپ کی بات پوری طرح واضح نہیں ہو سکی. میں نے یہ بات کہی تھی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اگر کوئی ایصال ثواب کے طور پہ کرتا ہے تو وہ غریبوں کو کھلا سکتے ہیں, لیکن جو وہ فکس کر رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو کریں گے, اس کا گناہ اس کو ملنا ہے. تاریخ کی فکسنگ وہ نہیں کر سکتا ہے. بقیہ کسی بھی کے نام پر ایصال ثواب کے نام پر کھانا کھلایا جا سکتا ہے. ہم اپنے والد کے لیے نہیں فکس کر سکتے کہ میں فلاں دن ہی کروں گا, جب بھی ہم کو توفیق ہو ہم ان کی طرف سے جو کرنا چاہیں کر دیں. تو لہذا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی طرف سے بھی ایصال ثواب کے طور پر کسی وقت کیا جا سکتا ہے 11ویں میں کر رہا ہے تو اس دن کے فکس کرنے کا گناہ ملے گا, ایصال ثواب کا ایصال ثواب کے لیے جو کھانا کھلا رہا ہے اس کا ثواب مل جائے گا, لیکن فکس کرنے کا گناہ اپنی جگہ ملے گا. کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنا کیا جانور کے ساتھ خاص ہے یا کسی اور چیز کے متعلق بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بعض لوگ جو ہے نا وہ بعض بزرگوں کے نام کی چوٹی رکھتے ہیں, بال بڑھائے رہتے ہیں, وہ بال ان کے نام کا رہتا ہے, یہ دھاگا ان کے نام پر باندھتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں وما اہل به لغیر اللہ میں ہیں. گرچہ ایک بہت بڑے طبقے نے ہمارے مفسرین نے اس آیت میں کہا ہے کہ وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیے جائیں اور اللہ کے نام کے علاوہ منسوخ کیے جائیں, کیونکہ یہی طریقہ زیادہ رائج تھا. لیکن اس میں ایسی تمام چیزیں جو آپ ثواب کی نیت سے کسی کے نام سے کر دیں, ثواب دیتا صرف اللہ, یاد رکھیں. ثواب کسی کو دینے کا اختیار ہی نہیں ہے, پاور ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ نے چوٹی رکھی, آپ نے دھاگا باندھا, آپ نے ایک کلر کا کپڑا پہنا کسی بزرگ کے نام پر, یہ ساری چیزیں شرک ہیں, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا نمازوں کی ابتدائی و انتہائی اوقات حضرت جبریل نے جب بتلا دی ہے تو جمع بین الصلاتین کیوں کر درست ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جو بات بتائی وہ پہلے دن کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین 2 نمازوں کو جو جمع کیا ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے. لہذا حدیث میں اس قسم کا اختلاف ہوتا رہتا ہے, اور نماز کے حالات شروع سے لے کر آخر تک الگ الگ اسٹیپ میں تدریجاً ہوئے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو بتا دیں, حدیث جو صحیح ثابت ہے جمع بین الصلاتین کی, وہ صرف نماز سفر میں نکلنے سے پہلے کی ہے. یہ سفر میں 2 نماز اکٹھا کر دینا یا کہیں 2-4 دن کے لیے رک جانا وہاں پر 2 نمازیں اکٹھا کر دینا, ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. نکلتے وقت کی حدیثیں موجود ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کر دیا گیا, عصر میں ملا دیا گیا, لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ ہر نماز کا وقت ہے, لہذا وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر حدیث میں آ بھی گیا ہے تو قرآن چونکہ حدیث مقدم ہے, قرآن کو فالو کریں گے, حدیث کو چھوڑ دیں گے, یہ ان کا اصول ہے. لہٰذا امام اعظم کے نزدیک کسی بھی شکل میں 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, الا کہ آپ جیسے آج ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے 4:57 سے, مثال دے رہا ہوں, 4:57 پہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, 4:58 پہ عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے.
ایک آدمی 4:55 پر یا 4:52 پر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور 57 پہ کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے، پھر کھڑا ہو کر کے فوراً عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے میں جمع کر رہا ہے، ظہر کو ظہر میں پڑھ رہا ہے، عصر کو عصر میں پڑھ رہا ہے، یہ امام اعظم کے نزدیک جائز ہے۔ ڈیلے کیوں کیا ہے؟ اگر ڈیلے شرعی وجہ سے کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈیلے کرنے کا گناہ ملے گا۔ اللہ کے ذل فرمایا کہ نماز کا جب وقت آ جائے تو آپ نماز پڑھیں۔ تو ڈیلے اگر اس نے سفر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے بزی رہا کر لیا تو ایسے ڈیلے کر کے دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتا امام اعظم کے نزدیک کہ عصر کی نماز کا وقت آخری لے کر جائے وہاں پر جا کر ظہر پڑھے، ایسا نہیں کر سکتا۔ ظہر کو ظہر میں پڑھے گا، عصر کو عصر میں پڑھے گا، 4:57 پر اس کو ختم کرے گا، 4:58 پہ عصر پڑھے گا، دونوں نماز اپنے وقت پر ہوگی، لیکن دیکھنے میں کیا ہوگی؟ جمع ہوگی۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، 2 پرچی اور بچی ہیں، انشاءاللہ ان کو نپٹا دیتے ہیں۔ نکاح آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان ہے، تو پورا ہو گیا، بقیہ کیا ہوگا؟ بڑا ٹپیکل سوال ہے۔ سمجھے کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے کہ نکاح آدھا ایمان، پھر کیا کہا گیا؟ طہارت آدھا ایمان، 2 مل کر کتنا ہو گیا؟ آدھا آدھا، 1 ہو گئے۔ اب بقیہ چیزیں کہاں ہیں؟ اچھا جواب سن لیں، جب یہ سوال آیا نا ہم بھی فیوز ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ جواب دلائے۔ ایمان کے 70 شعبے ہیں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ طہارت ایک شعبہ ہے، نکاح ایک شعبہ ہے، ایسے ہی عبادت ایک شعبہ ہے۔ تو عبادت کے بارے میں بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، ایک شعبے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایسے گویا کہ 140 آدھے آدھے اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھے میری؟ اچھا، اسی طرح ایک سوال ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب قل اللہ کا ثواب قرآن کے برابر ہے، لہذا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ قل اللہ پڑھتے رہنا دنادن دنادن دنادن۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب لکھا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے جو تقرب الی اللہ ہوتا ہے وہ قل اللہ پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ جیسے ایک شہید کو بہت سے لوگوں کو شہادت کی بات کہی گئی ہے کہ آگ میں جل گیا، پانی میں ڈوب گیا، کسی ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، شہید کا درجہ ہے۔ لیکن وہ شہید جو اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں مارا گیا، اس شہید کو جو اللہ کا دیدار اس وقت نصیب ہوتا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کہنے میں لفظ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی شہادت کا درجہ ہے، لیکن جو اللہ کے دربار میں اللہ کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے جس نے جان دی ہے اس وقت وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سب بڑے خوش خرم ہوں گے۔ کب؟ ابھی جو لوگ چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ لوگوں سے، بڑے کونے میں بڑے مایوس بیٹھے ہیں، مجھے کہ کیا بات، تم نے کیا تکلیف ہے؟ جنت دے دی تمہیں، اتنا پریشان۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، یہاں پہ کیوں دوا کی طرح منہ بنائے بیٹھے ہو، جیسا کیا کڑوی دوا کھائے ہو؟ تو کہیں گے کہ میں شہید ہوا جب، تو اس وقت اللہ کا دیدار ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بار بار ایسے شہید ہوں اور اللہ کا دیدار ہو، وہ میسر نہیں ہو رہا ہے، اس کی تکلیف ہے ہمیں۔ تو یہ وہ جو درجہ ہے، شہادت کہہ دی گئی ہے لیکن یہ جو بات ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی قرآن کریم پڑھنے کا جو تقرب الی اللہ ہوتا ہے، جو قرآن کی برکت ہوتی ہے پوری پڑھنے پر، وہ قل اللہ پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی جو بہت اچھا ہے وہ یہ ہے، دوسری تشریح، کہ پورا قرآن مجید کا 1/3 توحید پر ہے۔ کس پر ہے؟ توحید پر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی اگر ساری آیتیں آپ اکٹھا کریں گے تو 33% آیتیں تقریباً توحید اور شرک کی مخالفت میں ہوں گی۔ قرآن پڑھنے کا ثواب 1/3 ہے، کیونکہ قل اللہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں بات ہے۔ اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ توحید تم نے جب قل اللہ پڑھ لیا تو 1/3 کا تم نے ثواب حاصل کر لیا۔ یہ بھی دوسرا معنی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔
ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا, پچھلی مرتبہ یہ سوال ہوا تو بھی لکھ رہا ہوں, آپ نے کہا غوث العظم مدد کے معنی میں کہنا غلط ہے, تو امام اعظم بھی تو کہا جاتا ہے. میں بھی بولتا رہتا ہوں بار بار بار. سب سے پہلے کیونکہ امام اعظم اصل امام تو اللہ کے رسول ہیں, باقی جتنے اس کے نیچے ہیں. ہم امام اعظم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بولتے ہیں وہ اس معنی میں کہ ان چاروں امام میں وہ بڑے ہیں, سب سے بڑے ہیں, یہ معنی میں نہیں بولتے ہیں کہ سارے اماموں سے بڑے اللہ کے رسول, اس معنی میں نہیں. وہ جو چار امام ہیں, امام اعظم, امام مالک, احمد بن حنبل اور امام شافعی, یہ چاروں میں کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے ہیں, لہذا اس معنی میں بڑا کہا جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں ہم اس معنی میں نہیں کہتے ہیں. یہاں پہ جو غوث العظم کہا جاتا ہے, سب سے پہلی بات تو مرنے کے بعد کوئی مدد کرتا نہیں. مرنے کے بعد سب سے زیادہ مدد کرنے والے اگر اس معنی میں ہے تو کوئی مدد نہیں کرتا. مرنے کے بعد صرف اللہ ہی یہ کہتا ہے جو مرتا نہیں ہے اور زندہ ہے, لہذا وہ 24 گھنٹے مدد کرتا ہے, باقی کوئی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.